السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کی 11ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، سائنسداں، میڈیا پرسنلز، تھنکرز اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیسے فیک نیوز کو کنٹرول کیا جائے۔ ساری دنیا میں اس بات پر غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیسے فیک نیوز کو کنٹرول کریں اور اس کا کیا حل نکالیں۔ مختلف جگہوں سے اس کے حل بھی پیش ہو رہے ہیں، لیکن اس بیماری پر کسی بھی طریقے سے قابو پانا اس وقت مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے بہت سے چینلز وجود میں آ چکے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف نفرت پھیلانا ہے، ان کا مقصد خبر دینا نہیں ہے۔ اور ایسے چینلوں کو آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی مل جاتی ہے جو ان چینلوں کو پسند کرتے ہیں اور نفرت سے بھری ہوئی خبروں کو وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چینل خوب چلتے ہیں اور ان کی TRP خوب بڑھتی ہے۔ ایسے ہی بدنام زمانہ چینلوں میں ایک چینل کا نام ہے سدرشن نیوز۔ یہ چینل تقریباً روز ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی شو کر کے ملک میں تشدد اور بدامنی کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک انصاف پسند ہسٹورین کل جب ہسٹری لکھے گا اس ملک کی اور اس ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کے بارے میں جب قلم اٹھائے گا تو سدرشن نیوز کا نام ضرور لکھے گا کہ کیسے ملک میں نفرت پھیلانے میں اس چینل نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک کسی مذہب یا مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ایک مذہب کا سہارا لے کر دوسرے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سوسائٹی میں، جو سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان چینلوں پر پھیلائے جانے والے زہر کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے، اس وقت تک ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یوں تو سدرشن نیوز ایک ڈی گریڈ چینل ہے، اس لیے ہم نے ایک عرصے تک اس کو اگنور کرنا مناسب سمجھا، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹے سے زخم کو اگنور کیا جاتا ہے تو وہ بڑھ کر کینسر بن جاتا ہے۔ سدرشن نیوز ایک سماج کا ایک کینسر ہے اور آج کی سرجیکل اسٹرائک اسی کینسر کا ایک علاج۔ لیکن بعض مرتبہ صرف ایک سرجری سے علاج نہیں ہوتا، بار بار ڈاکٹرز کو سرجری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کبھی مریض صحت یاب ہوتا ہے اور کبھی اپنی قسمت کو روتا ہے۔ آئیے سدرشن نیوز کے ایک پروگرام میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں اور ان اعتراضات میں کتنا دم ہے۔ آج کا جن سنسد کا مدعا ہے، ویسے تو بھارتیہ درشن سارے لوگوں کو سارے پرکار کے دھرموں کی مانیتا دیتا ہے، لیکن ایک سوال لوگوں کے من میں پچھلے کچھ سمے سے آ رہا ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو جن سنسد میں اٹھایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ مسلموں کے لیے سب سے پوتر اسلام کا مکھیہ ستان جو مکہ ہے، وہاں پر مسجد چھوڑ کے چرچ اور مندر نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا مہتوپورن ستان ویٹیکن سٹی، جہاں پر چرچ چھوڑ کے انیہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ایودھیا میں، متھرا، کاشی میں مندر چھوڑ کے مسجد اور چرچ کیوں ہے؟ یہ آج کا جن سنسد کا مدعا ہے۔ کرسچینٹی کی بات کرسچن جانے۔ ہم اتنا بتا دیں کہ اسلام کا قانون دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے حدیث۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مکہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہ ہو۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے اور اس قانون کا پالن کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سال کے بعد سے کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہ آئے۔ یہ ہمارا ایک قانون ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا بھی یہ قانون ہے تو ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ وہ قانون دکھائیے کہ آپ کے کون سی ریلیجس اسکرپچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متھرا میں یا کاشی میں یا ایودھیا میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ اگر ایسا قانون آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا قانون موجود ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کو بابری مسجد سے متعلق جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سالوں سے چل رہا ہے، اس کیس میں وہ قانون پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو لاجک کی بنیاد پر کیجئے، قانون کی بنیاد پر کیجئے، مذہب کی بنیاد پر کیجئے، کسی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں غیر مسلم چونکہ نہیں جا سکتے تو ایودھیا، کاشی اور متھرا میں بھی غیر ہندوؤں کو نہیں جانا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کی نقل ہوئی، مسلمانوں کے قانون کی نقل ہوئی۔ آپ اپنا قانون دکھائیے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ان تینوں جگہوں پر غیر ہندو قدم نہیں رکھ سکتا، اور جب وہ قانون آپ کو مل جائے تو عدالت میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لے لے۔ اگر سریش چوہان کے اس نیموں کو سمجھ سکتا ہے، جی اتنی تو قابلیت رکھتا ہوں کہ میں سمپادک ہوں ایک چینل کا، اگر میں ان نیموں کو سمجھوں اور وہاں جانا چاہوں تو انومتی ہے کیا؟
मतलब आपका कहना है कि सुनिए। मुझे हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, आप मुसलमान मेरी- अपनाना नहीं, पड़ेगा, नहीं, तब मैं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहिए, मार दिए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही नहीं आपको नहीं कत्ल ऐसा कर कुछ दिया नहीं है। जाएगा। इस पैनल में बीच में बैठे हुए शख्स स्वामी पूर्णा है। हिंदुओं के रिलीजियस स्कॉलर हैं, इनके आश्रम चलते हैं इंग्लैंड में और अमेरिका में। लेकिन अफसोस होता है कि जब एक रिलीजियस स्कॉलर इस तरह की लैंग्वेज बोलता है, और यही वजह है कि इस तरह के स्कॉलर्स आपको सुदर्शन न्यूज़ जैसे डी ग्रेड चैनलों के पैनल में ही दिखते हैं। हो सकता है कि इनको अपने मजहब की मालूमात पूरी हो, लेकिन इस्लाम के बारे में इन्होंने सुदर्शन न्यूज़ ही से सीखा है। और जाहिर है कि जब इस तरह का चैनल किसी के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा तो उसके दिमाग में भी नफरत बैठेगी और उसकी जबान से भी जहर निकलेगा। सुभाष जिंदल जी दुबई में व्यवसाय करते हैं, हजारों जी। आपका उदाहरण बताइए। जी, आपका बताएं। लगभग 125 कंट्री के ऊपर ट्रैवल किया है। बहुत बढ़िया मैं जद्दा भी गया था, जद्दा मेरे व्यापारी थे जी मुझे कहते मैं आपको लेके चलता हूं। उनके साथ थे 3 लोग, जी। लोकल शेख थे। जी फिर जब हम 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचे तो उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कौन? मैं कहा हिंदू। नो नो नो, गाड़ी नहीं जा सकी। जी। 100 किलोमीटर के एरिया में कोई गैर, उसने बताया कोई गैर मुसलमान इस एरिया में 100 किलोमीटर एरिया में, मक्का मदीना में नहीं, 100 मक्का मदीना के 100 किलोमीटर नहीं, वो 70 किलोमीटर है। हाँ सर, जो भी है जी मैं पक्का नहीं कहता, जो उसने बताया जी कि 100 किलोमीटर एरिया में जी। हम फिर दूसरी रोड से गए, जी लेकिन उस रोड से नहीं जा सकते। इवन हम मक्का मदीना तो छोड़िए, उसका 70 या 80 किलोमीटर में नहीं जाते। मेरा नहीं निवेदन है, मेरा जाएगा। प्रश्न पे रहे। मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे नियम हैं, तो एक नियम ये भी होगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहाँ चला जाए, गैर क्यों बता रहे हैं आप? अरे कोई गैर नहीं है। अरे अच्छा चलिए हिंदू हिंदू चला चला जाए, जाए, हिंदू चला हिंदू जाए, भाई हिंदू बोलिए। चला जाए, हिंदू चला जाए, हिंदू चला जाए या ईसाई चला जाए, तो क्या सजा है? ये एक बहुत पुराना एतराज़ है कि मक्का में गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते। इसके 2 जवाब सुनिए। सबसे पहला जवाब तो ये है कि आपको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप मुसलमानों से ये पूछें कि मुसलमान गैर मुस्लिमों को मक्का में एंट्री क्यों नहीं देते। क्योंकि जिस मज़हब के मानने वाले अपने टेम्पल्स में और अपने मंदिरों में अपने ही मज़हब के मानने वालों को एंट्री न देते हों और वो मुतालबा करें दूसरे मज़हब के मानने वालों से कि वो उनकी मुक़द्दस जगहों पर उनको एंट्री दें, तो मुझे बताइए कि किस मॉरल ग्राउंड पर आप ये मुतालबा कर रहे हैं और किस बुनियाद पर आप ये इस्लाम के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर दलितों को दाखिल नहीं होने दिया जाता। अगर यकीन ना आए तो ये क्लिप देखिए। आप लोग मंदिर में क्यों नहीं आने देते हैं दलितों को? दलीलों को ये खाना कोई अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा खाना वो मतलब? हम लोग इससे अभरते हैं। अच्छा, मांस मछली कह रहे हो क्या? हाँ, वो अच्छा। लोग ये खा लेते हैं, ये पशु प्राणी होते हैं, हाँ। वो सब खा लेते हैं। पशु प्राणी खाते हैं इसलिए, हाँ। या वो पशु का काम करते हैं इसलिए? हाँ पशु का काम करते हैं इसलिए हाँ। उनको नहीं आने देते यहाँ। हाँ, तो उनका वो पशु किसका उठाते हैं? वो हम भी बोलते थे, तो हमका भी पशु कोई यहाँ मरा पड़ा हो ने तो वो ले जाता, तो समाज का ही पशु उठाते हैं ना, समाज का ही पशु। तो फिर उनको मंदिर में क्यों नहीं आने देते? मंदिर में उसका खाना अलग है, खाना पीना अलग है इसलिए। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर एक इंडियन सिटीज़न दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो ये कहे कि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मुझे हर जगह जाने का हक है, उसकी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेशुमार ऐसी जगह हैं कि आर्मी कैंटोनमेंट में एक आम सिविलियन को जाने की इजाज़त है, जब तक उसके पास पास ना हो वो उस आर्मी एरिया में नहीं जा सकता। क्या आप जब चाहें और जिस तरह चाहें पार्लियामेंट में घुस सकते हैं? जब तक आपके पास स्पेशल पास ना हो आप पार्लियामेंट के पास भी नहीं जा सकते। अब दूसरा जवाब सुनिए। क्या आप किसी मुल्क में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं? ज़रा जाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए अंजाम क्या होगा। मक्का और मदीना मुसलमानों की स्पिरिचुअल इलाके हैं और इस स्पिरिचुअल टेरिटोरी में ख़ास किस्म का पासपोर्ट लगता है और उस ख़ास किस्म के पासपोर्ट पर ख़ास किस्म का वीज़ा भी लगता है। अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीज़ा है तो आप बहुत आराम से वहाँ एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। उस ख़ास वीज़ा को हम ईमान कहते हैं। अगर आप ईमान कबूल कर लें तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वहाँ एंट्री का वीज़ा है, और उस ख़ास किस्म के पासपोर्ट को हम इहराम कहते हैं। यही वजह है कि एक मुसलमान भी अगरचे उसके पास वीज़ा है, उसके पास ईमान है,
لیکن اگر وہ بغیر پاسپورٹ کے یعنی بغیر احرام کے اس ملک میں اس اسپرچول ٹیریٹوری میں جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی انٹری مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس انٹری کو قبول نہیں کرے گا. اس کی انٹری قبول اسی وقت ہوگی جبکہ وہ ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا کے ساتھ وہاں پر آئے. آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی وہ پاسپورٹ بنوائیے, آپ اس پاسپورٹ پر وہ ویزا لگوائیے اور اس کے بعد آپ وہاں چلے جائیے. یہ پوری دنیا کا قانون ہے, اس میں کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک کامن سینس ہے. ہر ملک کو, ہر ٹیریٹوری کو اختیار ہے کہ وہ باہر سے آنے والوں کے لیے خاص ریسٹرکشنز لگائے اور بغیر ویزا کے, بغیر پاسپورٹ کے ان کو اپنے یہاں آنے نہ دے. ہمارے ساتھ کوئی آپتی نہیں ہے. ہمارے ساتھ میں محمد افضل جی ہے. محمد افضل جی بھائی صاحب وہاں جا کے آئے ہیں, آپ اپنا انوبھو بتائیے. یہ جو کہہ رہے ہیں ان سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک کٹر مذہب ہے. اس سچائی کو نہ حضرت مولانا چھٹلا سکتے نہ میں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایشورواد یعنی ایک اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں اور حضرت محمد ان کے پیغمبر ہیں. حضرت مولانا نے یہ نہیں بتایا جب فتح مکہ ہو گیا اور حج ہو گئی تو آخری حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اس کے بعد یہ رول کہہ دیا تھا کہ پہلے جو ہے نا سبھی طرح کے لوگ آیا کرتے تھے اس سے پہلے, اور وہاں پہ الگ الگ طریقے سے طواف کرتے تھے, اپنے اپنے طریقے سے. کچھ لوگ کپڑے پہنتے تھے, کچھ بنا کپڑوں کے بھی طواف کرتے تھے. تو اس کو منع کر کے کہ بھئی نہیں, بس ایک رولز رہے گا کہ یہاں پر حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہی رول رہے گا کہ یہاں پہ صرف مسلم سماج کے لوگ آ سکتے ہیں. جو اسلام قبول کر لیا جس نے, وہ اس جگہ آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا. سچائی یہی ہے. اگر اسلام کو میں مانتا ہوں, کٹر نہیں ہوں, اسلام اگر ہم کٹر نہیں ہیں تو پھر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو وہاں انٹری ہونی چاہیے. سنیے, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ کٹر ہیں. ہماری سوچ جو ہے نا وہ ایک ایشورواد پر ہے, ایک اللہ کو ماننے والے, نبی کو ماننے والے, انہوں نے جو ڈائریکشن دیا اس کے اوپر چلنے والے ہیں. اس لیے ہم اس کے علاوہ اور نہ تو کچھ سننا چاہتے ہیں نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. اس شخص کی کلپ میں نے اس لیے دکھائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منافق کیسا ہوتا ہے اور وہ کس طرح کی بات کرتا ہے. یہ شخص مسلم راشٹریہ منچ جو کہ RSS کا ایک ونگ ہے اس کا صدر ہے, اور مسلمانوں میں RSS کے نظریات اور اس کی فلسفی کو پھیلانے کے لیے اس کو پیسے ملتے ہیں. یہ شخص الزام لگا رہا ہے کہ اسلام ایک سخت گیر اور کٹرتا پھیلانے والا مذہب ہے. دراصل ان لوگوں کو اسلام بہت سخت گیر اور کٹر لگتا ہے جو ڈسپلن کے عادی نہیں ہوتے. اسلام ایک کٹر مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ڈسپلن والا مذہب ہے, اور اگر کسی کو ڈسپلن دیکھنا ہو تو ہماری مسجدوں میں کسی وقت بھی آ جائے. ہم اپنی مسجدوں میں دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر وہ صرف 5 منٹ کے لیے دیکھیں کہ کس ڈسپلن کے ساتھ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں. ایک قبلے کی طرف, ایک ڈائریکشن کی طرف, ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور ایک ہی چیز پڑھتے ہیں. اس ڈسپلن کے ساتھ ہر روز دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اسلام اس طرح کے ڈسپلن کو اپنے ماننے والوں کے لیے پسند کرتا ہے. ہاں, کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کمی ہے بلکہ وہ ان مسلمانوں میں کمی ہے. اب اگر اس ڈسپلن کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں کٹرتا ہے, یہ اسلام ایک سخت گیر مذہب ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیے, آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے, وہاں خوب ڈسپلن ہے. آپ سڑک کے اوپر چلیں گے تو اسپیڈ لمٹ فالو کریں گے. آپ کو اگر پولیس والا پکڑے گا تو آپ اس کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ نہیں تھمائیں گے رشوت کے لیے. ایسے ملکوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں اور ہم اپنے ہندوستان کی کرپشن کا حال دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر سڑک پر ہمیں کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے تو ہم آرام سے 100 روپے دے کر کسی بھی جرم سے بچ سکتے ہیں, جب ہم اس صورتحال کا ان ویسٹرن کنٹریز سے یا ترقی یافتہ ملکوں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان ملکوں میں بہت سخت گیری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملک بہت کٹر ہیں جو بہت زیادہ اسٹرکٹ لا فالو کرتے ہیں, بہت زیادہ اسٹرکٹلی لا کو انفورس کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک کرپٹ ماحول سے آئے ہیں, ہم ایسے ماحول سے نکلے ہیں جہاں ہمیں عادت ہے کرپشن کرنے کی اور کرپشن پھیلانے کی, اس لیے ہم ان ملکوں کو کٹر کہتے ہیں. جبکہ ریالٹی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک ڈسپلنڈ ہیں. یہی فرق ہے. جب آپ اس ماحول سے نکلیں گے, اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں گے, تو اسلام آپ کو ڈسپلن مذہب لگے گا. لیکن اگر آپ کرپٹ ماحول کا حصہ رہیں گے جہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ کو ہر وہ جگہ اور ہر وہ کانسیپٹ اور ہر وہ فلسفی اور آئیڈیالوجی کہ جس کے اندر ذرا بھی ڈسپلن ہے, آپ کو وہ چیز کٹر لگے گی اور آپ کے لیے اس چیز کو قبول کرنا مشکل ہوگا.
تو دراصل پرابلم اسلام میں نہیں ہے بلکہ اس مینٹالٹی میں ہے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہے۔ آر ایس ایس مسلمانوں کس طریقے کے نظریات پھیلا رہی ہے اور وہ بھی مسلم ناموں کے ذریعے۔ اگر اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو محمد افضال کی اس کلپ کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ آر ایس ایس جیسی فاشسٹ تنظیم نے کچھ مسلمانوں کو چند ٹکوں میں کس طریقے سے خرید لیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا تم حضرت محمد کو خدا کی شرینی میں رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت محمد کو نعوذ باللہ خدا بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ یہی کٹرواد ہے ہمارا، کٹرواد ہے، یہی کٹرواد ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا، یہ شخص چاہتا ہے کہ اسلام اور شرک دونوں ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرح پوجنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت شروع کر دیں۔ اگر یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور بتوں کی پرستش کرنا چاہتا ہے، بتوں کی پوجا کرنا چاہتا ہے، مندر میں جا کر ماتھا ٹیکنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ملک آزاد ہے اور ایک آزاد انسان کو جو چاہے وہ کرے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر تبدیلی ہو، اور اسلام جو ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جس کی بنیاد وحدانیت ہے، جس کی بنیاد وننس آف گاڈ ہے، وہ پولیتھیسٹک ریلیجن بن جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ منظور نہیں ہے، اور مسلمان ایسے مسلم نام والے لوگوں کو منافق کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے ساہس کیا سچ بتانے کا۔ ہاں کافر ہے، ان کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارا شترو ہیں، یا قرآن کا آدیش ہے، ہر مسلم کو ہے۔ اسلام دھرم میں اتنی کٹروادتا ہے کہ آپ ہندو بھائی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھائی نہیں ہوتا وہاں، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے، صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے الگ جو کوئی بھی ہے وہ ان کے لیے شترو ہے اور ان کے سر قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سدرشن نیوز لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ اس طریقے کے لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر بلا کر ان کے منہ سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے امن پسند ہندوؤں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جب ایسے لوگوں سے اس طریقے کی گفتگو سنے گا تو اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا آنا ایک فطری چیز ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سدرشن نیوز نہ صرف یہ کہ ملک میں تشدد کو، سخت گیری کو، نفرت کو ہوا دے رہا ہے، بلکہ سیفرن ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں اس چینل کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب جو الزام اسلام کے خلاف لگایا گیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوں تو کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آدھے ایک گھنٹے اسی موضوع کے اوپر بولا جا سکتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کا کیا کردار ہے، غیر مسلموں کی کیا پوزیشن ہے، اور غیر مسلموں کے تعلق سے کیا احکام آئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں ابھی اور بھی آبجیکشنز کا اور بھی اعتراضات کا جائزہ لینا ہے، اس لیے میں قرآن کی صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے جو اعتراض اسلام کے خلاف کیا ہے وہ کس قدر غلط ہے، کس قدر جھوٹا ہے اور کتنا نفرت انگیز ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اللہ نے تمہیں اے مسلمانوں کبھی اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ تم ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نہیں نکالا اور تم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، غیر مسلموں کے تعلق سے وہ انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور انصاف کو سوسائٹی کے اندر پروموٹ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرنے والا ہے۔ اگر یہ آیت یہاں موجود ہے، اگر چیپٹر نمبر 60 میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دوسری صورتوں میں اور دوسری جگہوں پر مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ غیر مسلموں کا سر کاٹ دیں، غیر مسلموں کو قتل کر دیں اور ملک میں بدامنی پھیلائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے، ان آیتوں کا بھی ہم آگے چل کر ضرور جائزہ لیں گے۔ ہم لوگ کافر ہیں، کافر پھر آپ کے لیے قرآن کے انسار سبھی کافر ہیں۔ خوش رہیے۔ میں آپ کا سوال، ایک منٹ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا سوال۔ یہ بھی ایک بہت پرانا اعتراض ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کافر کوئی گالی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کافر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، اس کے معنی آتے ہیں ریجیکٹ کرنے والا۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسلام کافر کہتا ہے، چونکہ اس کے معنی ریجیکٹ کرنے والے کے ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان ہندوازم کی فلسفی اور اس کے میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں بلیو نہیں کرتے، وہ کرسچینٹی میں بلیو نہیں کرتے،
وہ جوڈائزم میں بلیو نہیں کرتے، وہ بدھزم میں بلیو نہیں کرتے. اگر یہ سب لوگ عربی میں مسلمانوں کو کافر کہنا چاہیں تو کافر کہیں، شوق سے کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، آپ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے. آپ چونکہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، اس بنیاد پر ہم عربی میں آپ کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر ہم آپ کے مذہب کو نہ مانیں تو آپ بھی عربی میں اگر بولتے ہوں تو کافر کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ یہ لفظ گالی نہیں ہے. ہاں، ان لوگوں نے جو سوسائٹی میں، سماج میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے اس لفظ کو ایسا ہی بنا کر پیش کیا ہے گویا کہ یہ گالی ہو. اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس کے جو اسکالرز ہیں، اس کے جو ماننے والے اور جاننے والے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے. سدرشن نیوز سے اگر آپ اسلام سیکھیں گے تو سچائی کے قریب کبھی نہیں جا پائیں گے. چھوٹا سی بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ پورے ہندوستان میں دکھائی جاتی ہیں، بڑے شان و شوکت سے دکھایا. اگر کوئی مل بھی جاتی ہے نا کہیں پر، یا تو کہیں کھودنے کے سمے پہ مل جائے تو اس کا میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے. ایسی وہاں کون سی ایسی غلط چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنے سے روکا جا رہا ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ. وہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ ہے وہاں نیم قانون. انسان ہم بھی ہے، انسان آپ بھی ہو. ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لیے بنا وہ ہمارے لیے نہیں بنا. آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام دھرم قبول کر کے جاؤ، یہ تو کوئی چھوٹا ایک تک نہیں ہوا، ایک ترک ہو گیا. یا تو آپ ہمیں صحیح ترک دے کے بتائیں کہ وہاں پہ ہم کیوں نہیں جا سکتے. جہالت اور اگنورنس کے ایک سے ایک نمونے سدرشن نیوز پر آتے ہیں. یہ صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان کی گنگا بھی الٹی ہی بہتی ہے. اچھی چیز کو دکھایا نہیں جاتا بلکہ اچھی چیز کو چھپایا جاتا ہے اور چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کو اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر اس کو سڑک پر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی اہمیت 2 دن کے اندر ختم ہو جائے. دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں نکل جائیے، اگر کوئی بھی وہاں کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو اتنے ہی پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہر ایک کی وہاں تک انٹری نہیں ہوتی بلکہ خاص لوگ جاتے ہیں. اور اگر کسی کی انٹری ہوتی ہے تو پاس لے کر یا ٹکٹ لے کر جاتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مکہ میں مسلمان کچھ چھپا رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی چیز مکہ میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جان جائیں، تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اسی شو میں ایک خواجہ سرا، ایک ہرمیفروڈائٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2014 میں وہ مسلمان بن کر حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے وہاں کچھ دن گزارے. کہ مجھے ہندو نہیں رہا جاتا، مجھے اسلام قبول کر کے حج بھی کرنا پڑا. تو اتنے دور جانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مکہ میں کیا چھپا رکھا ہے؟ آپ کا ایک ہم مذہب، آپ کے ایک مذہب والا، بلکہ آپ کا ایک ریلیجس اسکالر، اب تو آپ کا مذہبی اسکالر بن چکا ہے، وہ آپ کے شو میں موجود تھا. اس سے آپ پوچھتے کہ بھئی تم 2014 میں حج کے لیے گئے تھے، تم نے کیا دیکھا وہاں؟ ایسی کیا چیز چھپی ہوئی تھی کہ جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور مسلمان اس کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوال ہم سے نہ پوچھ کر آپ اپنے اس پینلسٹ سے پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، آپ کو بہتر جواب ملتا. چلیے ایک وہاں پر میں سیدھے پوچھتا ہوں. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مکیشور شیولنگ تھا. مکیشور پہ جواب لیتے ہیں. آپ کا کہنا ہے، اس کا جواب دینے کے بجائے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں. وہاں پر جو بھگوان ہے، میں کسی کے بھی بھگوان کو میرے بھگوان اتنا پوتر مانتا ہوں، لیکن ایسا کیا ڈر ہے کہ وہاں پر ہندو جانے سے آپ کا بھگوان ناراض ہو جائے گا؟ کوئی ڈر نہیں ہے. تو کیوں نہیں جانے دیتے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے من میں یہ ڈر ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ہندو گنگا کا پانی لے کے جائے گا اور اس پہ ڈالے گا تو وہاں پر بھگوان پرکٹ ہو گیا، ہماری مانیتا ہے. سریش چوہان کا یہ اعتراض کہ ایسا بھی ایک نظریہ ہے کہ مکہ مکیشور تھا اور وہاں شیو لنگ موجود تھا. اگر آپ مکے کو مکیشور کہیں اور اس بات کا یقین رکھیں اور اس بات کا نظریہ رکھیں کہ وہاں شیو لنگ تھا تو آپ رکھیے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم دنیا میں کسی کی سوچ کے اوپر پابندی کوئی لگا سکتے ہیں. دنیا ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتی ہے، ہم ان کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو آپ کو جو سوچنا ہے سوچئے، ہمیں کوئی ایشو نہیں اور کوئی پرابلم نہیں. ہاں، آپ کو میں مکہ کی تاریخ ضرور بتاتا چلوں. تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں کعبے کی تعمیر کی، اور اس لیے تعمیر کی تاکہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے مسلمان مکہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن پھر ہوا یوں کہ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی
اور حضرت اسماعیل کی اولاد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی، تو ایک عرصے کے بعد ان لوگوں کے عقیدے میں خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ مکے سے باہر نکلے اور جب واپس آئے تو دوسرے ملکوں کے نظریات اور ان کی فلسفی اور آئیڈیالوجی لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں کہ جہاں لوگوں نے آئیڈلز اور بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اسی طریقے سے عبادت کریں۔ اور اس طریقے سے مکہ میں لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ وہ کعبہ کہ جہاں آج مسلمان جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے کئی سو سال تک آئیڈل ورشپرز کا، بت پرستوں کا مسلمانوں کی اس مقدس جگہ کے اوپر قبضہ رہا ہے، یہاں تک جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ 8 سال وہ اپنے شہر سے دور رہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے شہر میں آئے تو اس طریقے سے آئے، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی خون گرا، نہ کوئی بدامنی پھیلی، نہ کوئی فساد برپا ہوا، نہ تلواریں نکلیں، بلکہ ہر طرف امن کا اعلان کر دیا گیا، اور مکے کی میجورٹی پاپولیشن کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئی، اور اس طریقے سے ان لوگوں کی گھر واپسی ہوئی ہزاروں سال کے بعد، اور یوں بت پرستی سے کعبے کو پاک کیا گیا۔ یہ کعبے کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ اوریجنلی مسلمانوں کا تھا، کعبہ اوریجنلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تاکہ اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ اس لیے کہ کچھ لوگ وہاں پر بت رکھ دیں۔ جن لوگوں نے کعبے میں بت رکھے تھے، انہوں نے کعبے کے اوپر انلافلی اور الیگلی قبضہ کیا تھا، اور اس قبضے کو فورسفلی اور تشدد کے ذریعے اس قبضے کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ پرامن انداز میں لوگوں کی گھر واپسی کرائی گئی، لوگوں کو صحیح پیغام بتایا گیا، اور جب تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہاں سے بتوں کو ہٹایا گیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ مسلمانوں نے انجسٹلی، انلافلی آپ کے مقدس علاقوں کے اوپر، ہندوؤں کی کچھ مقدس مقامات کے اوپر قبضہ کر کے اپنی مسجدیں بنا لی ہیں، اول تو یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے اور آپ ان مقدس جگہوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے مسلمانوں نے ایک دنیا کو راہ دکھائی ہے کہ کیسے پرامن طور پر ہم اپنی مقدس جگہوں کو واپس لے سکتے ہیں، تو آپ بھی اس پرامن طریقے پر چلیے۔ کون تشدد پر آپ کو ابھار رہا ہے؟ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر ملک میں قانون کی بالادستی ہے، اگر آپ اپنی پراپرٹی واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کورٹ جائیے، کورٹ میں کیس کیجئے، اور اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ کورٹ کا کیس جیت جائیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بابری مسجد کا کیس ہے، اگر سپریم کورٹ مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں کے حق میں بابری مسجد کا فیصلہ کر دیتی ہے تو مسلم کمیونٹی کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا پرامن حل نکلے۔ اس لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ مکے کو مکیشور اور وہاں پر موجود حجر اسود کو شیو لنگ کہیں تو کہتے رہیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کو پابند بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں سریش چوہان صاحب، دلیل وہ دیجئے جس میں دم ہو۔ آپ کا یہ کہنا کہ کوئی ہندو وہاں پر گنگا جل چڑھائے گا اور وہاں بھگوان پرگٹ ہو جائیں گے، تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، اور اس تعلق سے اگر آپ کو مسلم کمیونٹی کا تعاون چاہیے تو مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس خواب سے نکلیے اور گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، جو کسی اور ملک میں نہیں بلکہ اسی ملک میں بہتی ہے، اور اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ اس سے کہیے کہ کرپشن ختم کرے اور گنگا کی طرف توجہ دے، تاکہ لوگ جب اس میں اشنان کریں تو بیمار نہ ہوں۔ آپ کا رول ریگولیشن قرآن کے حساب سے ہے، میں سمجھتا ہوں، اور کسی کے حساب سے نہیں ہوگا، ہے نا؟ قرآن کا سورہ النساء آیت سنکھیا 101، مولوی جی دھیان دیجئے گا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اس کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے کہ بے شک یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب اگر مولوی جی جیسے تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ کافر کا مطلب غیر مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہی ہے کافر کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا سورہ البقرہ آیت سنکھیا 98، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو نہ مانے، 4 رسول ہوئے ہیں،
दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जो जिब्रील और मिकाल को ना माने वो काफिर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताओ कितने लोग जिब्राल मिकाल को मानते हैं? यहाँ कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरह तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इस एतराज का जवाब देने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक पैसेज दिखाता हूँ। ये भगवत गीता के एक वर्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर किल्ड इन द बैटल यू विल असेंड टू हेवन। अगर तुम जंग में मारे गए तो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू विन द वॉर you will enjoy the comfort of earthly kingdom। और अगर तुम जंग में जीत गए तो तुम्हें दुनिया की हुकूमत मिल जाएगी। Therefore, get up and fight with determination। इसलिए उठो और तवज्जो के साथ लड़ो। With equanimity towards happiness and sorrow। खुशी और गम को सामने रखकर लड़ो। Gain and loss, victory and defeat। कुछ पाने और कुछ खोने के लिए लड़ो। जीत और हार को जहन में रखकर लड़ो। This way you will not incur any sin। अगर ऐसा करोगे तो तुम गुनाह से महफूज रहोगे। ये जो पूरा पैसेज है ये भगवत गीता का है, लेकिन हम कभी भी ये एतराज नहीं करेंगे कि भगवत गीता में लोगों को उकसाया गया है कि वो जंग करें, एक दूसरे को मारें। हमें ये एतराज करने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि हर पैसेज का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, गीता की ये जो वर्स मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसका भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। हमें मालूम है कि गीता में जिस जंग का जिक्र है वो अच्छाई की बुराई के खिलाफ जंग है, और अच्छाई की बुराई के खिलाफ जो जंग होती है वो अच्छी ही होती है, हमें मालूम है। इसलिए आप किसी भी मुसलमान को गीता के ऊपर या वेदों के ऊपर या किसी और मजहबी किताब के ऊपर एतराज़ करते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, आप बहुत से गैर मुस्लिमों को ज़रूर देखेंगे कि वो कुरान करीम पर एतराज़ कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर गीता को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाएगा तो जो एतराज़ कुरान करीम पर होगा वही एतराज़ गीता के ऊपर भी होगा। अब आइए उन आयतों की तरफ चलते हैं, उन वर्सेस की तरफ चलते हैं जिनको इन साहब ने कोट किया है। सबसे पहले सूरह निसा आयत नंबर 101, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि काफिर तुम लोगों के खुले दुश्मन हैं। अगर आपने सिर्फ इतना सा जुमला ले लिया और ना ये देखा कि उसके पीछे क्या है और ना ये देखा कि उसके आगे क्या है, इस तरह तो हर किताब के बारे में यही कहा जाएगा कि ये वायलेंस और तशद्दुद को प्रमोट करती है। कोई किताब इस एतराज से और इस ऑब्जेक्शन से महफूज नहीं रह पाएगी। ये सेंटेंस सूरह निसा की आयत 101 में ये जो सेंटेंस इन्होंने पढ़ा है, ये दरअसल एक लंबी आयत का हिस्सा है कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को सफ़र के दौरान 2 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया है कि अगर तुम सफ़र कर रहे हो और तुम्हें दुश्मन का ख़तरा है तो तुम एहतियात के साथ चलो। और एहतियात का तकाजा ये है कि जो तुम नमाजें पढ़ते हो उसको तुम आधा कर दो। अगर 4 रकत तुम पढ़ते हो तो उसको 2 कर दो, ताकि तुम जल्दी से अपनी इबादत से फारिग हो जाओ और तुम्हें इबादत करते हुए दुश्मन तुम पर हमला ना कर दे। चूँकि ये जो लोग हैं जो तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारे पैगाम को रिजेक्ट करके तुमसे नफरत कर रहे हैं और तुम पर हमला करना चाहते हैं, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो सब के सब मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं, बल्कि इस आयत में उन खास दुश्मनों की तरफ इशारा किया गया है जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए ताक में बैठे रहते थे और देखते थे कि किधर मुसलमान मिले और वो उसको कत्ल कर दें। अब आइए अगली आयत की तरफ। आयत इस तरीके से, आयत का तर्जुमा है कि जो अल्लाह का, अल्लाह के रसूलों का और जिब्रील का और मिकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह ताला भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। अब अगर आप ये तसव्वुर करें तो कि आप तो दुश्मनी करें अल्लाह से और अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, तो ये कैसे मुमकिन है? ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुदर्शन न्यूज़ और इसमें आने वाले जितने भी लोग हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गलत तरीके से लोगों को तर्जुमा बताते हैं, चूँकि एक आम इंसान, एक आम हिंदू ना तो अरबी जानता ना उसको ये पता कि कुरान में लिखा क्या है। अब अगर इन साहब ने 2-3 आयतें पढ़कर उसका गलत सलत तर्जुमा करके लोगों को बताया तो जाहिर है कि लोगों के जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ही होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूजन कभी कुरान के ताल्लुक से किसी भी गैर मुस्लिम को हो, किसी भी हिंदू को हो, किसी भी क्रिश्चियन को हो, तो उसको चाहिए कि वो मुसलमान आलिम से, स्कॉलर से इस ताल्लुक से ज़रूर बात करे। अब आइए तीसरी आयत की तरफ, सूरह तौबा आयत नंबर 8, जिसमें हुक्म ये दिया गया है कि जब मुकद्दस महीने पूरे हो जाएं तो तुम मुशरिकीन को, आइडल वर्शिपर्स को जहां देखो, जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इस आयत का भी एक खास कॉन्टेक्स्ट है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट से आप हट जाएंगे, निगाह हटा लेंगे, तो आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस शख्स ने क्रिएट की है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जहन में होना लाजमी है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल मदीने में रहकर मक्का वापस गए हैं
اپنے شہر کو انہوں نے حاصل کیا ہے تو وہاں پر کچھ مشرکین، کچھ آئیڈل ورشپرز جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور جن کے ساتھ پہلے سے ایک معاہدہ اور پیس ٹریٹی تھی، وہ ابھی وہیں پر موجود تھے، لیکن انہوں نے پیس ٹریٹی کو ختم کر دیا تھا۔ جب تک کہ غیر مسلموں کی مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی رہی ہے، مسلمانوں نے اس کا احترام کیا ہے، لیکن جب غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تو اب یہ حکم آیا کہ یہاں پر وہ مشرکین اور وہ غیر مسلم کے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے اور پیس ٹریٹی کو توڑا بھی ہے، انہیں اب یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہاں سے چلے جائیں، اور ان کے پاس 4 مہینے ہیں، یہ 4 مقدس مہینے آنے والے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر اچھا ہے کہ وہ نکل جائیں، اگر نکل جائیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے، اگر وہ وہیں رہیں گے، اسی مسلم ٹیریٹوری میں رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو قتل کریں۔ چونکہ دیش دروہیوں کا اور ملک کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کا علاج ہر ملک میں یہی ہے، وہ لوگ جو ملک کے خلاف، ملک کے قانون کے خلاف اور کسی بھی ملک کی سلامتی کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس ملک میں ان کا علاج کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کا علاج پھانسی ہے، ایسے لوگوں کا علاج سزائے موت ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو پھر قرآن کریم پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیوں؟ کہ آپ لوگوں نے بولا کہ ہم یہاں سمویدھان کو مانتے ہیں، بھارت کی کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، اس لیے ہم قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہاں پہ مائنورٹی میں ہیں۔ اگر آپ میجورٹی میں ہوتے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، وہاں کیا کنڈیشن ہے ہندوؤں کا؟ بھگایا جا رہا ہے، وہاں سے پلائن کیا جا رہا ہے، اس سوال کو کیا جا رہا ہے وہاں جواب پہ۔ میں آپ سے سوال نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، جی سے میں سوال آپ سے جواب دے رہا ہوں۔ اگر کسی ملک میں میجورٹی مائنورٹی کے اوپر ظلم کرتی ہے تو یقیناً غلط کرتی ہے۔ ان ملکوں میں جہاں ہندوؤں کو ستایا جا رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، جہاں مسلم ہندوؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو، تو اس چیز کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طریقے سے اس کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں سوال بڑا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود اپنے ملک میں مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مائنورٹی کے حق میں آواز اٹھائیں؟ اس ملک میں ہونے والے کتنے فسادات کا ہم حوالہ دیں جس میں ہزاروں مسلمانوں کو سڑک کے اوپر زندہ جلا دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے۔ میرٹھ، ملیانہ، ہاشم پورہ، گجرات، مظفر نگر، آسام، ان سب علاقوں کے اندر ہزار لوگوں کو میجورٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے گروپس نے، موبز نے آ کر تباہ و برباد کر دیا، زندہ جلا دیا۔ ہر دوسرے دن آج کل میڈیا میں موب لنچنگ کا تذکرہ ہے، 97% موب لنچنگ کے وکٹم مسلمان ہیں۔ تو یہی نیریٹو ہم آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مسلم مائنورٹی ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے اور ہندو میجورٹی مسلم مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہم ملک میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر جینا نہیں چاہتے۔ ہاں، اس ملک میں فسادات ہوئے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی کو لوٹا گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اگر ہم الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ ہندو میجورٹی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد سیکولر ذہن کی ہے، ہندوؤں میں جو ایک بڑی تعداد انصاف پسند طبقے کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو RSS کی مینٹالٹی سے متاثر نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہمارے الزام کی زد میں آ جائیں گے۔ جبکہ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور ہندوستان کی سول سوسائٹی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اس الزام تراشی کی پالیسی پر عمل نہیں کرتے، اور ہم آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی ترقی کے اوپر اور ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کیسے قائم ہو اس پر توجہ دیجیے۔ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے اس پر توجہ دیں گے تو آپ خود اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ میں آپ کی بات میں ایک بات جوڑتا ہوں، جو آسٹریا دیش ہے وہاں پر اگر ہمارا ہندو کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس میں ہندو نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دیش ہندو دھرم کو دھرم نہیں مانتا، ہم دھرم 2 ہی مانتے ہیں۔ تو آپ کرسچن لکھو، مجبوری میں وہاں پر کرسچن لکھنا پڑتا ہے یا کالم چھوڑنا پڑتا ہے، یہ استھتی ہے۔ آسٹریا میں کیا ہوتا ہے اس کا جواب تو آسٹریئنز دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اعتراض میں اور اس آبجیکشن میں جو جھول ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہندوازم ایک ریلیجن ہے یا وے آف لائف ہے، خود ہندوؤں میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہندو ایک دھرم اور ریلیجن ہے یا وے آف لائف ہے۔ اگر یہ وے آف لائف ہے تو دھرم کے خانے میں وے آف لائف کو نہیں لکھا جاتا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ہندوؤں کے مذہبی اسکالر سادھو گرو کا کہنا ہے کہ ہندوازم ریلیجن نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے۔
آپ خود دیکھیے آپ کی اسکرین میں یہ سادھو گرو کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے Why Hinduism isn't an ism but a way of life. Yogi and mystic Sadhguru explains the origin of the word Hindu and looks at why there is actually no such thing as Hinduism. Being Hindu is a way of life, not a religion. باقاعدہ اس موضوع پر وہ سیمینار کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہندوازم کوئی ریلیجن نہیں ہے بلکہ وے آف لائف ہے. جب آپ ابھی تک کی اس بات پر ایگری نہیں ہو سکے ہیں کہ ہندوازم کو ہم دھرم مانیں کہ لائف اسٹائل مانیں، تو آپ کسی ملک پر یہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جب وہاں پیدا ہوتے ہیں تو برتھ سرٹیفکیٹ میں مذہب کے خانے میں ہمارے مذہب کا نام لکھنے نہیں دیتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آسٹریا میں ایسی کوئی پریکٹس ہے کہ جہاں ہندوؤں کو ان کے سول رائٹس اور ان کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے ہیں، تو ایسے ملک کو کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے اتنا کم ہے. کسی بھی شخص کو اس کے مذہب اور اس کے آئیڈیالوجی یا اس کی فیتھ کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج کی سرجیکل اسٹرائک کا یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام صرف سرجیکل اسٹرائک کا نہیں بلکہ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ مذہبی بنیادوں پر بھید بھاؤ کی اور ڈسکریمنیشن کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے.